الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا معزز اسلامی و دینی بھائیوں، قرآن و سنت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر امانت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور جب ہم احادیث کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور امین شخص جو کہ امانت داری کا تمام معاملات میں ثبوت دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی تعریف کی ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی تو اس سے پہلے ہی آپ کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے ہیں، آپ کسی بھی معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ اسی لیے مشرکین کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے فیصلے کرایا کرتے تھے، اور امین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ کو لوگ امین کہہ کے پکارا کرتے تھے، اور اپنی امانتیں، اپنا سامان وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ جایا کرتے تھے، اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ایسی ہیں کہ نہ تو وہ اس سامان کے بارے میں ہم سے جھوٹ بولیں گے، اور نہ تو اس سامان کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیانت سے کام لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی امانت داری کے ساتھ وہ سامان صاحب مال کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ خیانت نام کی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نہیں تھی۔ لہذا تو آئیے آج کے خطبے میں ہم یہ جانتے چلتے ہیں کہ امانت کی کیا اہمیت ہے، امانت کسے کہتے ہیں، اور خیانت کی کتنی مذمت آئی ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصلت کی کتنی برائی بیان فرمائی ہے۔ امانت دراصل کہتے ہیں ہر اس چیز کو کہ جس میں آپ نے کسی پر بھروسہ کیا ہو، کسی کو دے کر، کسی کو سونپ کر آپ نے اس پر بھروسہ کیا ہو کہ یہ اس کو اچھی طرح سے نبھائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بات آپ نے کسی سے کہی، کوئی اپنا راز آپ نے اپنے کسی عزیز کو بتایا، تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ ہمارا عزیز ہمارا راز جو ہے افشا نہیں کرے گا، کسی کو بتائے گا نہیں۔
کسی کے پاس آپ نے کوئی مال رکھا تو آپ کو بھروسہ ہے کہ یہ مال ہمارا وقت پر واپس مل جائے گا، یا آپ نے کرائے پر کسی کو کوئی چیز دی تو آپ کو یقین ہے کہ یہ کرایہ ہم کو وقت پر دیتا رہے گا، اور اسی کے ساتھ یہ کہ یہ جو ہم نے کرائے پر اس کو دیا ہے یہ کبھی اپنا نہیں سمجھے گا۔ جس طرح سے کرائے پر اس کو دیا گیا ہے وہ یہی سمجھے گا کہ اس کا مالک کوئی اور ہے، اور مال اور پیسے کے عوض ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کو امانت کہتے ہیں۔ جس چیز میں بھی آپ کسی پر بھروسہ کر لیں، گویا کہ آپ نے اس کے حوالے اپنی امانت کر دی ہے، آپ نے اس پر بھروسہ کر لیا ہے۔ آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس امانت کو پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، تو سب نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا اور اس امانت کے بوجھ سے ڈر گئے۔ تو یہاں پر امانت کا مطلب وہ امانت جو عہد ہم نے اللہ رب العالمین سے لیا تھا کہ اے اللہ ہم تجھ کو اپنا رب مانیں گے، اور اسی طرح سے امانت اسلام، پورا اسلام، یہ پورا مذہب، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ پوری شریعت یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دے رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا، ہم نے اس امانت کو زمینوں پر پیش کیا، ہم نے اس امانت کو پہاڑوں پر پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، یہ سب اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے ڈر گئے اور اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور اسلام کی امانت کو، شریعت کی امانت کو، اللہ رب العالمین کے عہد کی امانت کو اگر کسی نے قبول کیا تو وہ یہ انسان ہے۔ اس انسان نے امانت کو قبول کر لیا کہ ہم اس امانت کو نبھائیں گے، ہم اس پر عمل کریں گے، ہم اس پر چلیں گے۔ تو یہ بہت بڑی امانت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمارے حوالے کی ہے، اور جس پر ہمیں چلنا ہے، جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور اگر ہم اس امانت کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ، اللہ کے مذہب کے ساتھ خیانت ہے، جو کہ بہت بڑی خیانت ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس امانت کے ساتھ خیانت کی تو ہماری جو اخروی زندگی ہے اللہ رب العالمین ہماری وہ پوری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اور اللہ رب العالمین اگر ہم نے نعوذ باللہ بڑی خیانت کی، شرک جیسی خیانت کی اسلام کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر جیسی خیانت کی، تو اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا۔ لہذا امانت اسلام کی بڑی اہمیت ہے، شریعت کی امانت کی بڑی اہمیت ہے، اس کے احکام کی بڑی اہمیت ہے۔ لہذا اس کو بجا لانا اور ان پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو قبول کیا ہے، انسان نے اس امانت کو اٹھایا ہے، اور اس کا اعتراف بندے نے عالم ذر، جب ہم چیٹیوں کی شکل میں تھے اور جب آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العالمین نے تمام بنی نوع انسان کو نکالا تھا، اسی وقت اللہ رب العالمین نے یہ عہد لے لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے بیک زبان کہا تھا، کیوں نہیں؟ اے اللہ ہم تجھ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین کو ہم سب نے اپنا رب مانا ہے، تو اللہ رب العالمین کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر عمل کیا جائے، اللہ رب العالمین کا اقرار کیا جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کی شریعت کی پاسداری کی جائے، اللہ رب العالمین کی شریعت کے ساتھ خیانت نہ کی جائے، اور جو امانت ہم نے اللہ رب العالمین کی اٹھائی ہے اس امانت پر مکمل طور سے عمل کیا جائے۔ امانت کی آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 خصلتیں جس شخص کے اندر آ جائیں کان منافقا خالصا، وہ سمجھ لے کہ وہ خالص منافق ہے، عملی نفاق اس کے اندر پایا جاتا ہے، منافقوں کی خصلتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن كَانَتْ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اگر ان 4 میں سے کوئی ایک عادت اس کے اندر پائی جاتی ہے تو سمجھ لے کہ ہمارے اندر ایک خصلت نفاق کی پائی جاتی ہے۔ نفاق آپ جانتے ہیں کفر ہے، نفاق یہ کفر ہے، نفاق یہ دوغلا پن ہے کہ انسان اوپر سے تو اپنی شریعت کو ماننے کا اظہار کر رہا ہے اور اوپر سے تو مسلمان بنا ہوا ہے اور خود اندر سے اسلام کی جڑ کاٹ رہا ہے۔ ایسے منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے۔ لیکن اگر آج ہم یہ 4 خصلتیں انجام دے رہے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ان منافقوں کی خصلتیں پائی جا رہی ہیں جو منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی خصلت یہ ہے کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ ایک مسلمان بات میں جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ ایک مومن، ایک پکا سچا مومن جس کے اندر خالص ایمان ہو، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو، اللہ رب العالمین کی شریعت پر ایمان رکھتا ہو، ایسا شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اور اگر کبھی اس نے بول دیا جھوٹ تو اس کے بعد وہ توبہ کر کے کبھی نہ جھوٹ بولنے کا اللہ رب العالمین سے عہد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی خصلت ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ آج ذرا ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کہیں ہمارے اندر منافقوں کی یہ خصلت تو نہیں پائی جا رہی، کہیں ہم دروغ گوئی سے کام تو نہیں لے رہے ہیں، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے ہیں۔ جب نظر دوڑاتے ہیں اپنے سماج اور اپنے معاشرے پر تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے کتنے تاجر بھائی ہیں جو دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں، سامان کے اندر بیجا اس کی تعریف کرتے ہیں، جو خصوصیت اس کے اندر نہیں ہوتی اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے گھروں میں کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں کتنا جھوٹ بولتی ہیں، ہم فون پر کتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب سے یہ موبائل آیا ہے آپ سمجھ لیں کہ سماج میں اور معاشرے میں جھوٹ کی بھرمار ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں بات بات میں تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایک خصلت منافقوں کی پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خصلت وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی امانت سونپی جائے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت سے کام لے، خیانت کرے۔ ہم نے بتایا کہ سب سے بڑی امانت اسلام ہے، ہمارے پاس شریعت کی امانت ہے، یہ اللہ رب العالمین کے عہد کی امانت ہے، یہ امانت سب سے بڑی امانت ہمارے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت سونپی جائے تو وہ اس کے اندر خیانت سے کام لے۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہم شریعت کے معاملے میں خیانت سے کام نہیں لے رہے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کو ایک ماننے میں ہم خیانت سے کام نہیں لے رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے دستور اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں لائحہ عمل عطا کیا ہے کیا ہم اس میں خیانت سے کام نہیں لے رہے ہیں؟ ہم تو اللہ رب العالمین کو ایک پہچان بھی نہیں پائے ہیں، ابھی تک اللہ رب العالمین کو ایک مان نہیں پائے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو وہ ابھی تک ایک مان نہیں پائے ہیں، اللہ رب العالمین کے عہد کے ساتھ وہ خیانت کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے انسان کے آپس کے جو معاملات ہیں اس کے اندر خیانت کی بہت سی شکلیں پائی جا رہی ہیں۔ ہمیں کوئی مال دیتا ہے تو ہم صحیح وقت پر اس کو اس طرح کا مال واپس نہیں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے تجارت میں بڑی خیانتیں ہو رہی ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں اور اس سے پھر منہ کر جاتے ہیں، ہم اس کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ کوئی امانت کوئی وقتی طور پر ہمیں کوئی سامان دیتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہم امانت داری کا ثبوت نہیں دیتے ہیں اور ہم اس میں حق تلفی کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کرائے کے مکان کے بارے میں، ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ کرائے کا مکان جب کسی کو دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو کرائے پہ رہ رہا ہے وہ اصل مالک ہے اور جس نے مکان دیا ہے وہ کرایہ دار ہے، ایسا لگ رہا ہے۔
کتنے مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں جو اس حق کو، یہ جو امانت کا حق ہے، اس حق کو وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی جو عبادت کی زندگی وہ بہت اچھی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، جمعہ وغیرہ کی خوب پابندی کر رہے ہیں، رمضان میں روزوں کی خوب پابندی کر رہے ہیں، قیام اللیل کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسرے کا حق ہے، دوسرے نے ودیعت ہم کو دیا ہوا ہے، ایک مکان ہم کو کرائے پر رہنے کے لیے دیا ہوا تھا، پتہ یہ چلا کہ جب اس کو ضرورت ہے وہ خالی کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہاں پہ اپنا حق جتلایا جاتا ہے کہ ہم اتنے دنوں تک یہاں پر رہ چکے ہیں، لہذا اب ہم یہاں سے جانے کا نام نہیں لیں گے، اور اس کے بعد پھر مجبوراً عدالتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آگے کے مراحل میں نہ جانے کتنے جھوٹے کاغذات پیش کیے جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنا جھوٹ بول کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اس مکان پر ہمارا قبضہ ہے اور ہم یہاں پر رہیں گے۔ آپ یہ جانے دیجئے اداروں کی اوقاف کی زمینوں کا معاملہ یہ ہے کہ ادارے میں جب مدرسین پڑھاتے ہیں تو بعض مدرسین کو فیملی کوارٹرز وغیرہ دے دیے جاتے ہیں، تو بعض اداروں کے بارے میں سننے میں آیا کہ جب ادارے سے وہ برطرف کر دیے گئے یا اداروں کو ان کی خدمات کی ضرورت نہیں تھی، ان کو الگ کر دیا گیا، تو وہ ادارے سے تو الگ ہو گئے، لیکن ادارے کا جو مکان ہے، فیملی کوارٹر ہے، وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اس پہ اپنا حق جتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہو گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور یہ وبا عام ہوتی جا رہی ہے۔ دوسروں میں عام ہو تو عام ہو، لیکن ہمارے مسلمان بھائی میں اگر یہ خیانت عام ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کرائے پر اگر ہمیں کسی نے مکان دیا ہے تو ہم اس کے مالک نہیں ہیں، بلکہ کرائے کے بدلے ہم اس پر رہ رہے ہیں۔ جب وہ کہہ دے گا ہم سے خالی کرنے کے لیے، یا جب اس کو ضرورت ہوگی، لہذا وہ مکان ہمیں خالی کرنا پڑے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ مکان مالک آپ کا خیال کرے، آپ کو مہلت دیتا رہے، تو اس کی نرمی کا کبھی بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ یہ امانت میں خیانت ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ حقوق العباد میں آتا ہے کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا، جب تک آپ کا بھائی آپ کا یہ حق معاف نہیں کرے گا، اللہ رب العزت بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ جانتے ہو من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام کے یہاں جو عام تعریف تھی مفلس کی، غریبی کی، وہ کر دی صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی، غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ مفلس تو ہے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اخروی اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے بھی حقیقی مفلس، حقیقی کنگال اور حقیقی غریب وہ شخص ہوگا جو اللہ رب العالمین کے ہاں آئے گا قیامت کے دن بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، بہت سے روزے لے کر آئے گا، دنیا میں خوب روزے رکھے ہوں گے، خوب نمازیں پڑھی ہوں گی، خوب صدقہ اللہ رب العالمین کے راستے میں دیا ہوگا۔ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وہ آئے گا، اس نے کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو ناجائز اس نے مارا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سارے مظلوم اپنا حق لینے کے لیے آ جائیں گے اس عبادت گزار سے۔ اللہ رب العالمین ساری نیکیاں اس کی اٹھا کر ان مظلوموں کو عطا کر دے گا۔ اس کے بعد اگر مظلوم کے اوپر کوئی گناہ ہوگا تو اللہ رب العالمین سارے گناہ اس عبادت گزار کے اوپر ڈال دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ عبادت گزار شخص، صدقہ اور خیرات کرنے والا شخص، روزہ نماز کرنے والا شخص جب بالکل کنگال بچے گا، مفلس بچے گا، کیونکہ اس کی ساری عبادتیں اس کے ظلم کے عوض مظلوموں کو دے دی گئیں، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو اوندھے منہ کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جو دوسروں کی امانتوں کو غصب کرتے ہیں، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، کسی کا حق غصب کرتے ہیں اور کسی کو مارتے ہیں ناجائز، کسی کا ناجائز خون بہاتے ہیں، ایسے لوگوں کا یہ عالم ہوگا۔ لہذا اگر ہم حقوق اللہ میں مضبوط ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہم کوتاہی نہیں کرتے ہیں کوئی، تو حقوق العباد میں ہمیں اور زیادہ مضبوط ہونا ہوگا اور زیادہ ہمیں محتاط ہونا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری خصلت منافقوں کی
کہ جب امین بنایا جائے، اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت سے کام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی خصلت بیان فرمائی کہ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ وعدہ کر لیا کہ آپ کا پیسہ ہمارے پاس اتنا اتنا ہے، فلاں موقع پر ہم آپ کو دے دیں گے، پتہ یہ چلا کہ وعدے کے مطابق جب وہ تقاضا کرنے کے لیے گیا تو منہ کر گیا کہ آپ نے اتنا نہیں لیا تھا، اتنا لیا تھا، یا یہ کہ ہم نے اس دن وعدہ نہیں کیا تھا دینے کا، ہم آپ کو ابھی پیسہ نہیں دیں گے، آپ وعدے سے منہ کر گئے۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ کیا ہے؟ منافق کی خصلت ہے۔ ایک شخص آپ کے وعدے کے مطابق آپ پر بھروسہ کر رہا ہے اور وقت پر پتہ چلے کہ آپ اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیں، آپ جو ہے وعدہ خلافی کر جائیں اور اپنے کہے پر کھڑے نہ اتریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ایسا نہیں ہو سکتا، یہ خصلت منافقوں کی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب آپس میں گفتگو کرے، بحث و مباحثے کی نوبت آ جائے تو پھر جو ہے گالی گلوچ سے کام لے، گالی دینے لگے، برا بھلا کہنے لگے، اس کی ماں اور اس کے بہن کا واسطہ دے کر اس کو آر دلانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافقوں کی خصلت ہے۔ مسلمان جو ہے جب کسی سے بات کرتا ہے، بحث و مباحثہ کرتا ہے تو بہت ہی سلیقے کے ساتھ اور سامنے والے کے ادب کا خیال کرتے ہوئے اور اس کے مقام و مرتبے کا خیال کرتے ہوئے کرتا ہے، لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ بات بات میں گالیاں دیتا ہے، گالی سے بات کرتا ہے۔ آج اب دیکھ لیں کہ بعض لوگوں کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے، ماں کا واسطہ دیں گے، بہن کا واسطہ دیں گے، باپ کا واسطہ دے کر اور گندی گندی چیزوں کا واسطہ دے کر گالیاں دیتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے یہ۔ اگر کوئی گالی دے رہا ہے، اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی کم لوگ محفوظ ہیں جو باتوں میں گالیاں نہیں دیتے ہیں، اکثر لوگ بات بات میں گالیاں دیتے ہیں۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ گالیاں دے رہا ہے بات بات میں تو اس کے اندر منافق کی ایک خصلت پائی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ جب وہ چھوڑ کر توبہ کر لے گا تب سمجھ لے کہ اس کے اندر ایمان خالص آیا ہے، خالص ایمان آیا ہے، ورنہ اس کے اندر منافق کی ایک خصلت پائی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، امانت بہت ہی اچھی چیز ہے، امانت داری بہت ہی اچھی چیز ہے، لیکن خیانت کرنے والا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ رب العزت خیانت کرنے والے کی خیانت کو اور اس کی چال کو کبھی بھی کامیاب نہیں بناتا ہے۔ دنیا میں اگر وہ اپنی خیانت سے وقتی طور پر فائدہ اٹھا لے گیا تو اللہ رب العالمین کے ہاں جب جائے گا تو یقیناً وہ اپنی خیانت کا حساب نہیں دے پائے گا۔ آپ دیکھیں خیانت کئی طرح سے ہوتی ہے۔ ایک خیانت ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ خیانت بہت ہی بری خیانت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نافرمانی کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی جائے، اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹھکرا دیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرا دیا جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے ہوئے تم اپنی امانتوں کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اس میں تمام طرح کی امانتیں آ گئیں، اللہ رب العالمین کی امانتیں بھی آ گئیں، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں ان کے اندر اگر ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں تو وہ خیانتیں بھی اس کے اندر آ گئیں۔ لہذا امانتوں کے ساتھ خیانت نہ کی جائے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ تو ایک تو خیانت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، جو کہ بہت ہی بری ہے۔ ایک خیانت ہوتی ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرے، انسان اپنے نفس کے ساتھ خیانت کرے مطلب انسان گناہ کرے، چوری چھپے گناہ کرے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہاں پر اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انسان کا پورا وجود یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ انسان کا ہاتھ وہ اس کا اپنا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے اس کو یہ ہاتھ دیا ہوا ہے، لیکن اس ہاتھ سے کیے گئے تمام غلط کام اللہ رب العالمین کے ہاں گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ ان غلط کاموں کی گواہی دے گا۔ یہ پیر اللہ رب العالمین کی امانت ہے، یہ پیر غلط
چیزوں کی طرف اگر چل کر گیا ہوگا تو یہ پیر اللہ رب العالمین کے یہاں گواہی دے گا. اسی طرح سے یہ زبان اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہے. اگر غلط چیزوں میں اس کو استعمال کیا گیا ہے تو یہ زبان اللہ رب العالمین کے یہاں گواہی دے گی ہمارے خلاف. تو پورا وجود ہمارا، پورا بدن، یہ اعضاء اور جوارح، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہیں جو وقتی طور پر ہم کو سونپی گئی ہیں. لہذا ان کے اندر اگر ہم خیانت کر رہے ہیں اور ان کو ہم گناہ میں ڈال رہے ہیں تو ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. انسان کے کان کے بارے میں سوال ہوگا، انسان کی بصارت کے بارے میں بھی، انسان کی آنکھ کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور اسی طرح سے انسان کے دل کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں سوال ہوگا. لہذا انسان کو اپنے نفس کے ساتھ خیانت سے بچنا چاہیے. اسی طرح تیسری قسم خیانت کی خیانت الناس، لوگوں کے ساتھ خیانت کی جائے. اب اس کی بہت سی قسمیں ہیں. آپ کے سامنے ایک کا ذکر آ چکا ہے کہ کسی کا مال غصب کر لیا جائے، یا کسی نے کوئی مال ہم کو کرائے پر دیا ہے اس کو وقت پر واپس نہ کیا جائے، یا اس کے کہنے پر اس کو خالی نہ کیا جائے. یہ خیانت الناس ہے، لوگوں کے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ خیانت کرنے میں ایک چیز اور آتی ہے کہ ہم کسی کی خیر خواہی میں خیانت کریں، ناجائز ہم خیانت کریں، یہ بھی خیانت ہے. خیر خواہی میں خیانت، خیر خواہی میں خیانت یہ ہے کہ کوئی مال چرا کر لایا مثال کے طور پر اور آپ کے پاس رکھا رہا ہے، آپ اس کو رکھ رہے ہیں، یہ خیر خواہی میں آپ خیانت کر رہے ہیں. یہ خیر خواہی نہیں ہے، بلکہ جو مال مسروق ہے اگر پتہ چل جائے کہ یہ چوری کا مال ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں سے یہ مال چرا کر لایا گیا ہے اس تک پہنچایا جائے. اسی طرح سے اور بھی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں کہ کسی فاسق کو، کسی گنہگار کو کوئی جرم کر کے آ رہا ہے، ہم اس کو پناہ دے رہے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اس کے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہیں. یہ بھی خیانت الناس میں ہے. ہم اس کو پناہ دے رہے ہیں، اس کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، اس کی تکریم کر رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں ناجائز. یہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ہم خیر خواہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ہم خیانت کر رہے ہیں. تو یہ سب خیانتوں کی قسمیں ہیں. اسی طرح سے راز میں خیانت ہوتی. کسی نے ہم کو اپنا راز بتایا، وہ بھی ایک امانت ہے. آپ سمجھ لیں آپ کو کچھ سمجھ کر اس نے اپنا رازدار بنایا ہے، لہذا آپ اس کے راز کو اگر افشا کر رہے ہیں، لوگوں میں عام کر رہے ہیں اس کو بدنام کرنے کے لیے، تو یہ بھی بہت بڑی خیانت ہے. یہ بھی خیانت الناس میں آتا ہے. لہذا یہ سب خیانت کی شکلیں ہیں. ان تمام شکلوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور امانت داری یہ اللہ رب العالمین کی سمجھ لیں بہت بڑی نعمت ہے، تو امانت داری سے ہمیں کام لینا چاہیے. اور منافقوں کی جو بھی خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان خصلتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ہمیں اپنی زندگی میں کہ کہیں ہم عبادت میں آگے ہیں اور کہیں ہم حقوق العباد میں تو پیچھے نہیں ہیں. کہیں کسی کا حق ہم غصب تو نہیں کر رہے ہیں، یا کسی کے حق پر ہم ناجائز قبضہ تو نہیں جما رہے ہیں، یا کسی پر ظلم تو ہم نہیں کر رہے ہیں. ظلم کے تعلق سے تو بڑا سنگین مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین، کہ اگر کسی نے ایک بالشت زمین کسی کی ظلما لے لی، ناجائز لے لی، اللہ رب العالمین 7 زمینوں کا طوق اس کو قیامت کے دن پہنائے گا. بہت بڑا جرم ہے. کوشش یہ کریں کہ 1 انچ اور 1 بالشت زمین کسی کی ہمارے حصے میں ظلمن نہ آئے. چلی جائے لیکن آئے نہ، اس بات کی ہر شخص کوشش کرے، تب جا کر ایک دوسرے پر ظلم نہیں ہوگا اور ایک دوسرے کی امانت کا لوگ خیال کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں امانت داری کی صفت سے متصف کرے اور خیانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو. اللہ جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما. اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہم پر باران رحمت کا نزول فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھے لوگوں پر رحم فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.